طرف حمود الرحمان کمیشن، دوسری طرف اب جو ہے آپ مذاکرات کی بات کریں، وہ کہہ رہے ہیں ہم لوگ تحریک چلانے کو تیار ہیں، جس کا حصہ صاحبزادہ صاحب بھی ہیں اور بہت ساری جماعتیں ہیں جس کے اندر محمود اچکزئی صاحب اور باقی جماعتوں سے بھی گفتگو کر رہے ہیں انکلوڈنگ مولانا صاحب جن سے آپ بھی بات کر رہے ہیں غالباً بیک ڈور میں. بات ہو رہی ہے ویسے کنفرم کر دیجیے. ہمارے تو بڑی ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہمارے ان کے ساتھ ہمیشہ کمیونیکیشن چینل چلتے ہیں. کہاں تک پہنچی بات یہ بتا دیں پھر میں سوال کمپلیٹ. نہیں بات چیت چل رہی ہے بس. کوئی کسی سبسٹینشل پوائنٹ پہ ہماری ان کے ساتھ ہم بڑی ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. مان گئے وہ ویسے؟ وہ ابھی پی ٹی آئی کی طرف آفیشیلی کچھ نہیں ہے، آفیشیلی کچھ بھی نہیں ہے. ان آفیشیلی مان گئے؟ نہیں ان آفیشیلی بھی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ مان گئے، لیکن ہماری ظاہر کوشش ہے ان کو منانے کی. کوشش کہاں تک مطلب آپ پرسنٹیج میں بتا دیں نا. 50% مانے ہوئے لگ رہے ہیں، 70% مانے ہوئے لگ رہے ہیں، بات سن رہے ہیں اور بات کو پسند کر رہے ہیں. میں 50-50 نہیں کہوں گا، میرا خیال ہے کہ اپ ہل ٹاسک ہے. اچھا مطلب ابھی ماننے کی ٹاسک ہے. اچھا لیکن مذاکرات بار بار حکومت کہہ رہی ہے مذاکرات کریں پھر کہتے ہیں معافی مانگے. مذاکرات کر لیں لیکن کوئی ٹیم تو بنا دیں، کوئی ٹیم تشکیل کر دیں جن سے وہ بات کریں. پھر آپ کہیں گے کہ جی ہم نے تو بولا تھا لیکن لپ سروس تو نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا فورم موجود ہے نا، آپ پارلیمنٹ سے مذاکرات کریں. نہیں آپ اپوزیشن بھی ہے، حکومت بھی، دونوں بیٹھے ہوئے وہاں پہ. آج تک سینیٹر صاحب میری گزارش سن لیں. ایک بات، آج تک جتنے مذاکرات ہوئے نا اس کے لیے باقاعدہ طور پر ٹیمیں بنتی رہی ہیں جس کے اندر ریاض صادق صاحب بھی رہے ہیں، خواجہ آصف صاحب بھی رہے ہیں. میری گزارش سن لیں. بات یہ ہے کہ ہم نے ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ والی بات کی ہے کہ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں، مگر تالی ایک ہاتھ سے تو بج نہیں سکتی، تالی تو 2 ہاتھوں سے بجے گی. تو یہ جب تک انہوں نے ٹیم بنانی ہے، وہ دوسرا ہاتھ ہماری ٹیم یہ امپائر کی انگلی کے چکر میں ہے. اچھا صاحبزادہ صاحب سے پوچھتے ہیں. بات یہ ہے کہ انہوں نے ٹیم بنانی، ہماری ٹیم تیار ہے، جب بولیں گے ہم تیار. ہم نے تو دیکھیں پرائم منسٹر نے فلور آف دا پارلیمنٹ کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں. یہ بھی تقریر میں کہا کہ 2 سال سے کم جن کی سزا ہے ان کو معاف کرنے کی آپ لوگ نا اسی چیز پہ ٹرخا رہے ہیں، ٹرک کی بتی ہے کہ ہم نے تو کہہ دیا، ہم نے تو کہہ دیا. یہی ہوتا ہے نا، ٹیم تو بنائیں. نہیں بات آپ مجھے ٹاک شو میں بلائیں، میں نہ ہوں، آپ کیا کر سکتی ہیں؟ بول ہی سکتی ہوں میں بھی یہی کہہ رہا ہوں. میں تو باقاعدہ ٹیم کے طور پہ بیٹھی ہوئی ہوں نا. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں ٹیم ہی نہیں بنائی، پارلیمنٹ میں بات کرنی. ہماری ٹیم ریڈی ہے، یہ ان کی طرف سے. کون سے لوگ ہیں ریڈی ہے؟ چلیں یہ دس از آپ کی ٹیم مذاکرات کے لیے ریڈی ہے. کابینہ کے لوگ ہیں، کابینہ کے جو سینئر لوگ ہیں وہ اس کے ممبر ہیں. کون سے سینئر لوگ؟ کچھ نام لے لینا. نہیں میں نام اگر ٹیم ریڈی ہے تو نام ہوں گے. ٹیم ریڈی میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ ٹیم بنی ہوئی نہیں ہے، لیکن مجھے پتا ہے مذاکرات یہ تو پرائم منسٹر ان کو کہے گا 4-6 بندوں کو جاؤ مذاکرات کرو، کرنے چلے جائیں. میری ٹیم آپ کو کال کرے کہ آپ میرے پروگرام میں آ جائے اور آپ کو نہ دن بتائیں، نہ تاریخ بتائیں، نہ ٹائم بتائیں، آپ کیسے آئیں گے؟ اور تب میں آپ کو ان کو تو دن اور تاریخ اور سب کچھ معلوم ہے، ہمارا پتہ ہے ہم کہاں ہیں. تو آپ کو بھی پتہ ہے ہم کہاں ہیں. نہیں بات دیکھیں آپ نے ایگزامپل دیا، نظر ایگزامپل کو منطقی انجام تک پہنچاؤں نا. بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اگر یہ سیریس ہے تو ہم سیریس ہیں نیگوشیشن میں. اگر ہم نہیں ہوں گے تو میڈیا کو سارے پاکستان کو نظر آ جائے گا نا، یہ ٹیم بنا کے آگے ہم سے بات کریں. دیکھیں بات وہ ٹیم بنائے پہلے، یہ صرف اس چیز پہ ہی آ جائیں کہ ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں کہ جب یہ الیکشن والا معاملہ تھا تو مذاکرات ہوئے تھے نا، کتنے لمبے ہوئے تھے؟ کوئی ایسی نئی چیز تو ہے نہیں جو آج تک ہوئی نہ ہوئی. 2 منٹ کا کام صاحب ٹیم بنانا. مذاکرات تو کرنے ہیں آپ نے، لیکن آج ڈاکٹر عارف الوی نے بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ دی ہے. کہتے ہیں 2 بیسکلی ایسے سٹیک ہولڈرز ہیں اور ایک عمران خان صاحب ہے، یعنی پاکستان تحریک انصاف یا SIC. اب دوسرا سٹیک ہولڈر کون ہے صاحبزادہ صاحب؟ اچھا میں آپ کو ایک چیز پہلے ایڈریس کر دوں جی. یہ جو ابھی کہا گیا کہ ہم جنرل ایوب کے بارے میں کہتے تھے اور ان کو بڑا آئیڈیلائز کرتے تھے، تو اسی ملک کے اندر کچھ لوگ ہیں جو جنرل ضیاء الحق کو اپنا والد کہتے تھے اور جنرل ضیاء الحق کو اپنا سیاسی استاد کہتے تھے، اور جنرل ضیاء الحق اور جنرل جیلانی کی گود میں پرورش پا کے وہ سیاست کے اندر آئے تھے. تو اگر اس سائڈ پہ آنا تو ہم اس طریقے سے بھی آ سکتے ہیں. دوسری بات جو امپائر کی انگلی والی بات ہے، امپائر کی انگلی تو نہیں، خیر امپائر کی دونوں ہاتھوں کی 10 انگلیاں اس مرتبہ موجودہ رولنگ پارٹی نے اپنی جیب میں رکھی ہوئی تھی. جو دل کرتا تھا وہی انگلی نکال کے باہر یہ اپنی مرضی کا رزلٹ لے لیتے تھے. ہم نے آفر کی ہے، ہم آج بھی آفر کر رہے ہیں، ہم نے آن دا فلور آف دا ہاؤس آفر کی ہے کہ اوپر اللہ رب العزت کی اسماء ہیں، قرآن پاک کی آیات ہیں، سامنے قائد اعظم کی تصویر ہے، ڈائس کے اوپر قرآن رکھتے ہیں اور وہاں پر ہر آدمی قرآن کے اوپر آ کے حلف دے کہ فارم 45 پہ کون جیتا ہے، فارم 47 پہ کون جیتا ہے. ان کا کوئی ایک بندہ حلف دینے کے، آپ دیکھ لیں اسلام آباد کے 3 حلقوں کے اندر مسلم لیگ نون کے MNAs کا موقف یہ آیا کہ ہمارے پاس فارم 45 ہی نہیں ہے، ہمیں الیکشن کمیشن نے دیا ہی نہیں ہے فارم 45، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اقتدار میں آئے ہیں، یہ ان کو حکومت مل گئی ہے.
رہ گئی بات مذاکرات کی اب سنجیدگی کا عالم دیکھیں کہ جس دن وزیر داخلہ قومی اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے ہمیں مذاکرات کی آفر کر رہے تھے، اس دن فیصل آباد کے اندر ہمارے سٹنگ ایم این اے چنگیز کاکڑ، ہمارے ایم پی اے شیخ شاہد جمیل، حسن نیازی اور شیخ شاہد، یہ تمام ایم پی ایز کو وہاں پہ گرفتار کیا جا رہا تھا، کچھ کو کر لیا گیا تھا، کچھ کے گھروں پہ پولیس کھڑی تھی۔ یہ مذاکرات پتہ کس طرح کرنا چاہتے ہیں؟ ایک وزیر اٹھے، وہ آن دا فلور آف دا ہاؤس نیشنل اسمبلی میں کہتے جی ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، دیٹس اٹ، کلوز۔ ایک سینٹ کے ایوان کے اوپر اٹھے، وہاں پہ کہے جی ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، دیٹس اٹ، کلوز۔ مذاکرات کا ان سے پوچھے 9 مئی کا معاملہ سیٹل کرنے کا مینڈیٹ ہے ان کے پاس؟ پہلے حکومت سے یہ پوچھے نا 9 مئی کا۔ اور یہ جو عطا تارڑ صاحب فرما رہے تھے سائفر از اے شٹ کیس، دے اوپن کیس، فلانا کیس، یہ سائفر کی ہیئرنگ کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ان کے پروسیکیوٹر نے لاسٹ ہیئرنگ کے اندر 2 رکنی بینچ کے آگے ایڈمٹ کیا ہے کہ شفاف ٹرائل نہیں ہوا، آپ کیس واپس ریمانڈ کر دیں۔ جج حواس بخش تھے۔ اچھا دوسری میں چھوٹا سا ایک نقطہ، یہ عطا تارڑ صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ سائفر لہرایا تھا، وہ تو مریم نواز صاحبہ کہتی تھی سائفر ہے ہی نہیں، وہ کوئی کاغذ کا ٹکڑا تھا۔ سائفر کے اوپر تو آفیشیل موقف پی ایم ایل این کا یہ تھا کہ سائفر ہے ہی نہیں، اور انہوں نے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے ڈرامہ کیا ہے۔ وہ ان سے کہیں پہلے اپنی پارٹی کا ایک موقف تو کر لیں کہ سائفر ہے یا سائفر نہیں ہے، ہمیں وہ بتا دیں کیا موقف ہے، ہم اس کے اکارڈنگلی رسپونڈ کر دیں۔ آپ چھوڑے انہیں، آپ مانتے ہیں سائفر تھا؟ میں کہتا ہوں سائفر تھا، جو لہرایا گیا وہ سائفر تھا؟ نہیں، دیٹ واز ناٹ دا سائفر جی۔ تو پھر خان صاحب نے یہ کیوں بولا کہ یہ جو میں لہرا رہا ہوں یہ سائفر آیا؟ انہوں نے کاغذ لہرایا جی، کاغذ کے اندر سائفر نہیں تھا، وہ انہوں نے وہاں پر کاغذ سائفر والا نہیں لہرایا تھا۔ یہ عدالت کے اندر پورا آرگو ہو چکا ہے، 3 ماہ سے یہی آرگو ہو رہا ہے وہاں پر، اور وہاں پہ پروسیکیوٹر یہ ثابت کرنے میں بھی ناکام ہو گیا کہ وہ سائفر تھا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں نہیں پتا، وہ شاید کاغذ کا ٹکڑا ہی تھا۔ ٹھیک، یہ بھی بتا دیجیے گا کہ یہ کیسے مذاکرات، آپ میڈیا کے لوگ ہیں سمجھتے ہیں، یہ کیسے مذاکرات چاہتے ہیں اسے چھوڑے، آپ کیسے اور کس سے مذاکرات چاہتے ہیں وہ بتا دیں۔ حکومت 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کے حوالہ سے، فارم 45 47 کے حوالہ سے، اپنے آقاؤں سے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے گو ہیڈ لے کے مینڈیٹ کے ساتھ آ کے بیٹھ کے مذاکرات کریں، ہم ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ ان کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے، لیکن یہ 9 مئی کے اوپر بات ہی نہیں کر سکتے، 9 مئی کے اوپر کیسے بات کریں گے؟ یہ ڈیمانڈ آپ نے سنی ہے سین صاحب؟ جی، 9 مئی کے اوپر مینڈیٹ ہے آپ کا؟ دیکھیں ہمارا مینڈیٹ ہے، ہم جو عدالتوں کے اندر میٹر، میری گزارش سن لیں، یہ جو مینڈیٹ کر رہے ہیں نا، یہ جو 6 سال پہلے ہائیبریڈ کا بیج لگا کے گئے ہیں نا عمران، ان کے لیڈر، اس کے پھل اب پوری قوم کاٹ رہی ہے۔ یہ مینڈیٹ میں آپ کو آر ٹی ایس سب پوری قوم کاٹ رہی ہے۔ 45 47 کا فرق کی تکلیف ہو رہی ہے۔ آر ٹی ایس، میری گزارش دیکھیں، گزارش آر ٹی ایس جو بٹھایا تھا وہ کیا تھا، اور وہ اس کا یہ جو دھاندلیوں کا جو بانی ہے الیکشن رزلٹ، یہ تو 2018 کا الیکشن ہے، 53 ایسی سیٹیں تھیں جہاں پہ وکٹری مارجن جو تھا وہ کم تھا اور ریجیکٹڈ ووٹ سے، وہ 53 کی 53 سیٹیں پی ٹی آئی کو ملی تھی۔ لیکن اس کے اوپر میری گزارش سن لیں، اس کے اوپر ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے کبھی انہوں نے شرمندگی تو دور کی بات، کبھی کوئی ایک لفظ نہیں کہا